السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے آپ کا خط پڑھا بھائی، خط پڑھا ہے، اور جو چیزیں اس میں آپ نے ذکر کی ہے بہرحال بہت سنگین جرم ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے، اور اس پر جو عذاب اور سزائیں ہیں بہت سخت ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی احادیث شریفہ میں جن سزاؤں کا ذکر ہے، اور پھر دنیا میں خود اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریوں میں اور مصیبتوں میں اور ایسے حالات میں مبتلا کرتے ہیں۔ اصل میں ہم بھول جاتے ہیں، جب کوئی گناہ کرنے چلیں تو تھوڑا خیال کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں بھی ہوں، اور تمام میرے بدن کے اعضاء نہ معلوم کب کس پر فالج پڑ جائے، کب کس پر کیا تباہی آ جائے، کب میری آنکھیں چھین لی جائے، بینائی، قوت طاقت، جی پیٹ میں ایسا وہ ہو، کینسر کی بھی پتہ نہیں کیسے کیسے امراض نہ معلوم اللہ تعالیٰ کون سی اس میں مبتلا کر دے، تو اسی کا دیا ہوا، اسی کے دیے ہوئے سے کھایا ہوا، اور اسی سے پھر بدن میں قوت آئی، اور اس قوت کو، طاقت کو، نشاط کو، خوشی کو جو اللہ نے دی اور وسعت اور آسانی دی، اسی کو پھر ناجائز اور غلط استعمال کریں تو کتنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت نافرمانی کہلائے گی۔ پھر آج کل کے حالات بالخصوص جیسے یہ چلے ہوئے ہیں، ہر طرف مسلمانوں پر آفتیں اور مصیبتیں اور مسائل اور بیماریاں، اور یہ ادھر مر رہے ہیں، ادھر مر رہے ہیں، اور ادھر یعنی وبائی بیماریوں سے مر رہے ہیں، اور پھر ہندو مسلم کے، یعنی ایک ہم تو اس وقت محتاج ہیں کہ لمحہ لمحہ نہ صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں بلکہ اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑائیں، اور پوری امت کے لیے اور اپنے لیے معافی اور توبہ کریں۔ اسی لیے جب کسی قوم میں زنا و بے حیائی کی چیزیں بڑھتی ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے امراض وہاں بھیج دیتے ہیں، ایسی بیماریاں اس قوم میں پیدا کرتے ہیں کہ ماضی میں ان کے بڑوں نے کبھی اس کو نہ دیکھا ہوگا، نہ سمجھا ہوگا، نہ ان کے اندر آئی ہوگی، نہ کسی کو اس کے علاج کا پتہ ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسے آج ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانا کرو ہر وقت میں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جو سیل فونوں میں اور گھروں میں جا کے اور شادیوں میں اور رشتہ داروں میں جو کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور وما تخفی الصدور، سینوں میں جو کچھ چھپائے ہوئے ہو۔ یعنی ایک ایمان والا کسی غیر کو، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جس کی بھی محبت دل میں بیٹھی ہو، اسے غیر کو اپنے دل میں لیے پھرنا، نہ معلوم کب موت آ جائے، اور اسے لے کے اپنے دل میں سونا، رات کو سوئے ہوئے ہے اور دل کے اندر وہ لڑکی موجود ہے اور وہ محبوبہ اور معشوقہ موجود ہے، کتنی بدترین۔ یعنی موت کے وقت میں ذہن میں رکھنا، ایک بات بہت اچھے سے ذہن میں رکھنا، موت کے وقت میں آدمی کی زبان پر، دل و دماغ پر وہی چیز چھائے گی جو دل دماغ میں بھری ہوگی میرے عزیز۔ اس لیے یہ ناجائز محبتیں، تعلقات، یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے، خطرہ سمجھ لیجئے گا۔ اس وقت موت کے وقت میں روح جب بدن سے نکلے گی اور وہ حالت آئے گی، وہ ایک تو شکل بہت ساروں کی ایکسیڈنٹ میں اور اچانک موتوں میں اور ہارٹ اٹیک میں اور کہیں میں، یہ تو ایسی ہے کہ اس سے تو پناہ مانگی گئی، نہ معلوم آدمی کس سوچ میں ہے، کس خیال میں ہے، اور کس دنیا کے جھمیلوں میں، کس ناجائز چیز میں دل دیے ہوئے ہے، اور اسی حالت میں دنیا سے چلتا بنا، اس لیے اس سے تو پناہ مانگی گئی۔ لیکن ویسے بھی اگر عام حالات میں جس طرح سے موت آتی ہے، اس وقت بھی اگر یہ سب محبوبائیں، فلمی اداکارہ اور یہ ساری چیزیں دل دماغ میں ہوں، جی ہاں، جو آج نیٹ کی دنیا میں یوٹیوب اور فیس بک اور کہیں میں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، اور پورا اندر سے دل بدبودار ہو جاتا ہے، سڑن پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ یعنی گلاس ہو اور صاف ستھرا نہ ہو، اس میں گندگی لگی ہو، پیشاب پخانہ لگا ہو، لے لو اس میں زمزم اور پیو، لے لو اس میں دودھ اور پیو، تو قلب دل اسی طرح ہے۔ اگر اس میں ساری گندگیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں وہاں؟ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی تھی، جس گھر میں کمرے میں مردے رکھے ہوں اور مردوں کو نہلایا جا رہا ہو، کوئی دسترخوان بچھا کے کہے آ جاؤ بھائی دعوت کھا لو، کھانا کھا لو، سب کہیں گے بے غیرت، شرم نہیں آتی، اس میں مردے ہیں؟ تو حضرت نے جلال میں فرمایا کہ جس دل میں یہ سارے حسیناؤں کے مردے ہم نے بٹھا رکھے ہوں، تو اس دل میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔
یہ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، زنا، زناکاریاں، اس کے مقدمات اور اس کی سب چیزیں جی، اور ناجائز محبتیں دل دماغ پہ جیسے چھاتی ہے۔ اسی لیے پرسوں جو میں نے بیان کیا اسے دھیان سے سنیے، دھیان سے سنیے اس کو بھی، یہ جواب تو ہے لیکن جواب کے ساتھ اسے بھی دھیان سے سنیے جو پرسوں کا بیان ہے۔ بہرحال اب اگلی بات یہ کہتا ہوں، جو اصل مقصود ہے کہنے کی وہ یہ ہے، اگلی بات جو کہتا ہوں وہ اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے بندی کے دل میں توبہ ڈالے کہ ہائے مجھ سے یہ کیا ہوا، ہائے یہ کیسی غلط حرکت ہے، توبہ ڈالے، اور پھر وہ توبہ اس پر وہ جمے۔ ایک تو ہوتی ہے ویسے ہی سرسری توبہ کرتا رہا، توڑتا رہا، کرتا رہا، توڑتا رہا، یہ کیسی توبہ بھائی، یہ کیسی وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ کیسی وفاداری۔ اس لیے توبہ کرے، عزم پختہ، جان دے دوں گا اور مر جاؤں گا لیکن اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ جذبات ڈال دیں زندگی میں، حالت حیات میں، یہ دلیل محبت خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس بندی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے توبہ ڈالی۔ ہزاروں لاکھوں بڑے بڑے اولیاء اللہ ملیں گے جن کی ماضی کی زندگی بڑی خراب تھی لیکن توبہ کر کے اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے، جی، اولیاء اللہ کے بڑے گروہ میں شامل ہوئے، نامور۔ اس لیے میں اب یہ کہوں گا کہ جو بھی کچھ ہوا اسے تو ذہن سے ہی نکال دے۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو پھر دل میں خیال نہ لاؤ کہ وہ گناہ باقی ہے، نہیں، مٹ گیا، ختم۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، قرآن کریم میں آیت ہے کہ پہلے اللہ متوجہ ہوتے ہیں بندے پر، پھر اسے توفیق توبہ ملتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز، آپ کو جو توفیق توبہ ملی اور آپ کے دل میں جو توبہ کا جذبہ آیا، اس کو اللہ کا فضل سمجھیے، کرم سمجھیے، اللہ کی محبت کی نشانی سمجھیے، اور فدا ہو جائیے اللہ پر کہ میرے مہربان اللہ، آپ نے مجھ پر کرم کیا کہ مجھے ہوش آ گیا اور میں سنبھل گیا اس سے پہلے کہ خطرناک کسی اس میں جا کے اور میں ہاتھ دھو بیٹھتا ان سب چیزوں توبہ وغیرہ سے، اب اس لائق نہ رہتا۔ ہاں، توبہ محبوبیت کی دلیل ہے، تو اللہ پر فدا ہو جانا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے توبہ کی توفیق دی، اپنے عمل پر شرمندگی دی اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ، اور ایسا مطلب جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ دل میں فیصلہ کر لے کہ جان چلی جائے لیکن اس گناہ کے قریب نہیں جانا، اور اس کی صورت اس بیان میں موجود ہے۔ ہاں، کہ مقدمات زنا، زنا مقدمات زنا، زنا سے کب بچیں گے؟ جب زنا کے مقدمات سے بچو، یعنی اس کے ایسے اسباب اور وسائل، فون بالکل استعمال نہ کرے، ایسی جگہوں کے قریب بھی نہ جائے کہ جہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسی رشتہ داریوں میں بھی نہ جائے جہاں ایسا ہو سکتا ہے، کیوں جائیں قریب ان کے، دور رہیں، ملاقات، ملنا جلنا، تصور، خیال، فون، باتیں، ایسی رشتہ داریوں میں جانا بالکل بند، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ ورنہ یاد رکھیے یہ جملہ نہ بھولنا، ورنہ یاد رکھیے کہ اگر قریب گئے ہم پھر مبتلا ہوں گے اور پھر مبتلا ہوں گے اور پھر مبتلا ہوں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان و نفس اندر کہتے ہیں اور دل میں بات آتی ہے، میاں مجھ سے تو توبہ پہ رہا نہیں جاتا، چھوڑو بس، چلو ایسے ہی زندگی گزارو، اللہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، یا یہ کہتے دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، کیا دیکھا جائے گا؟ جب قبر کے اندر سخت تنگ و تاریک کوٹری میں عذاب کی، اس میں تنور جلا ہوا، تنور میں جلتے ہوئے جہاں بدبو آ رہی ہو، خون سے لت پت اور بہت کچھ، یعنی بڑی وعیدیں۔ علی کل حال یہ نفس و شیطان کی پھر وہ ہوتی ہے، اس لیے زنا کے مقدمات جو اس سے ہمیں کھینچ کے ادھر لے کے جا سکتے ہیں، اس سے بالکل بچیے، یہ اختیاری ہے۔ جب آدمی ان مقدمات کو اپنا لیتا ہے، وہ جنون، جوانی کا جو جنون ہے وہ سوار ہو کر پھر بچ نہیں پاتا، تو جو اختیاری چیزیں ان پر کنٹرول کرے، لیکن پھر بھی کبھی زندگی میں، کبھی میں نہیں کہتا کہ روز توبہ توڑنی ہے، نہیں، اگر یہ دل میں خیال ہی ہو کہ توبہ کر لی، اب تو میں بالکل پاک و صاف، پھر دیکھا جائے گا کبھی کچھ ہوا، نہیں، دل کو کہیے کرنا نہیں ہے، چاہے جان دے دوں، لیکن اگر نفس کے تقاضے سے زندگی میں کبھی کوئی جرم ہو جاوے، پھر توبہ کرے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا، اگر زمین سے آسمان تک کی ساری فضا کو گناہوں میں بھر دیا اور پھر اس بندے نے کہا، اے اللہ، اے میرے رب، میں جانتا ہوں
کہ آپ ہی ہیں جو مجھے پکڑتے ہیں اور آپ ہی ہیں جو گناہ کو معاف کرتے ہیں، گناہوں پہ پکڑتے بھی ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، اس لیے میرے مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ حدیث شریف میں آیا، کون ہے جو مجھ پر قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں بندے کو معاف نہیں کروں گا، وہ اتنا بڑا مجرم ہے؟ من ذا الذی یتعلی علیہ، یعنی کوئی نہ کہے۔ روایتوں میں ہے کسی نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے اس کو جہنم میں ڈالا، اور جس کے متعلق اس نے کہا میں نے اسے جنت میں ڈالا۔ ہاں، اس لیے ذہن میں یہ لانا اتنا بڑا جرم میں نے کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، اتنے بڑے گناہ، یہ کچھ نہیں، بڑے بڑے کچھ نہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے تھے کہ اگر بارود کی ایک چھوٹی سی ڈھیری پوری کی پوری جو ہے پہاڑ کی چوٹی کو اور پہاڑ کو اڑا سکتی ہے، اللہ عز و جل کی رحمت کے سامنے یہ گناہ کیا حیثیت ہے؟ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ کے مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہ فرماتے تھے کہ کراچی کے سارے کراچی کا گند لے جا کے سمندر میں ڈالو، وہاں موجیں آتی ہے اور اسے چھر کر کے سارا بہا کے لے جاتی ہے، نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ تو اگر کراچی کے سمندر کی موجوں میں یہ پاور ہے کہ وہ سارے گند کو بہا کے صاف کر دے، پتہ بھی نہ چلے، تو اللہ کے دریائے کرم میں کس قدر کی موجوں میں کیا کچھ ہوگا؟ ساری زمین بھی گناہوں سے بھر جائے اور پھر وہ توبہ کے اوپر آ جائیں، سب کو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتے ہیں کہ جو گواہ قائم ہوتے ہیں گناہ کرتے وقت میں، یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے، جو گواہ قائم ہوتے ہیں، جانتے ہو کیا گواہ قائم ہوتے ہیں؟ بدن کے اعضاء جن سے گناہ کیا یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اس نالائق نے باتھ روم میں چارپائی پر بیڈ پر لیٹ کر رات کی تنہائیوں میں یہ جرم کیا، ہاتھ کان آنکھ سب گواہی دیں گے۔ ہاں، اور اسی طرح فرشتے سب دیکھ رہے ہیں، سارا سب لکھ رہے ہیں، اور لکھے ہوئے اعمال نامے سارے، اور وہ زمین جس زمین پر گناہ ہوا وہ زمین گواہی دے گی۔ ہم تو جب جرم کرنے چلتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ جس کمرے میں جس جگہ بظاہر ہم تنہائی میں نہیں، یہ فرشتے یا اعضائے بدن، یہ کمرے کی جگہ، جی یہ سارے دیکھ رہے ہیں، اور وہ سارا نام اعمال، اور سب سے بڑی ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب کو۔ علم یعلم بان اللہ یرا، پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روایتوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ان گواہوں کی گواہی بھی ان کو بھلا دیں گے۔ اور ہمارے کریم اللہ کی شان تو یہ ہے، سبحان اللہ، ہے کہ جو گناہ ہو گئے ہیں ان کو مٹاتے نہیں بلکہ ان کی جگہ حسنات سے بھر دیتے ہیں اعمال نامے کو۔ ہاں، اس لیے اصل جواب آپ کے لیے یہ ہے، جو ہوا سو ہوا، لیکن اب زندگی کی ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے کا فیصلہ کرے اور ایسے گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کی حقیقت ترک گناہ، نمبر 1، گناہ کو بالکل چھوڑ دیں، اور اس کے اسباب کو بھی یہ ذہن میں رکھیں، میں کہہ رہا ہوں اسباب گناہ اگر نہ چھوڑے تو سمجھو اندر سے مخلص گناہ چھوڑنے میں نہیں ہے۔ اسباب گناہ جو اختیاری ہیں سارے، ملنا جلنا، ایسی جگہوں میں جانا، سیل فون پہ رابطہ کرنا، فون نمبر مٹا دو، ڈیلیٹ کر دو، سب ختم کر دو، بلوک جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ کر دو، کوئی رابطہ نہ کر سکے، ہاں کوئی رابطہ نہ کر سکے، اور خود بھی کبھی رابطہ نہیں، اور ایسی جگہ جہاں احتمال بھی ہو کہ میرا محبوبہ مجھے مل سکے وہاں قریب بھی نہ جاؤ، یہ اختیاری ہے۔ تو پہلا عزم کیجئے پختہ کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ نیٹ والا فون تو جوانوں کو رکھنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو کمرے میں بند رکھے ایک طرف، اگر رکھنا بھی ہو وقت ضرورت دوسرا فون، اور وہ بھی اماں ابا کے پاس، جب کوئی ضرورت ہوئی تو بات کر لی ورنہ ختم۔ اس نے تباہی مچا دی دنیا میں، آج تباہی مچا دی ہے، I'm telling you، میں بتا رہا ہوں اس نے تباہی مچا دی ہے۔ جو حالات روزانہ سامنے آ رہے ہیں کس سے بیان کریں، کس کو کہیں؟ دارالفتہ میں مفتیوں کے پاس جو لوگ فتاویٰ پوچھتے ہیں اور استفتاء آتے ہیں ان کے اندر پڑھ کے پتہ چلتا ہے کیسے کیسے خطرناک حالات سے پیدا ہو گئے، یعنی حرمت والے رشتے، باپ بیٹی، بھائی بہن، ماں بیٹا، جی ماموں بھانجی، اور کیا کیا میں بتاؤں۔ اس لیے پہلا توبہ کا یہ ہے کہ پختہ عزم، ہاں چھوڑ دینا، ترک اس گناہ اور اسباب گناہ کو چھوڑو۔ نمبر 2، پختہ عزم، آئندہ چاہے کچھ ہو جائے بالکل قریب نہیں جانا، جی۔ تو ترک گناہ کا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو دل میں، جیسے میں نے عرض کیا، لیچر پچر والا نہیں، صبح کو پھر سے فون اٹھا لیا، پھر شام کو اٹھا لیا، پھر میسج بھیجا، وہ حضرت وہ معمولات چھوٹ گئے، حضرت وہ پھر سے ایسا ہو گیا کہتے، ہو گیا کہتے، یہ نہیں کہتے کہ کر لیا میں نے،
ارے مجرم، جرم کیا تو نے، اپنے اختیار سے کیا، اپنا ہاتھ سے فون اٹھایا، ہاتھ سے تو نے بٹن دبا کے دیکھا، خیال نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اگر اللہ نے میری یہ صحت چھین لی اور اللہ نے مجھے کینسر میں مبتلا کر دیا اور مجھے ایکسیڈنٹ میں ہو کے حادثات میں چارپائی پہ لیٹ گیا اور لوگوں کا محتاج بن گیا؟ میرے عزیز، میرے پیارے، ہمارا تو سب کچھ پیروں کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں سے پیروں کے ناخون تک جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے سارا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ ایمان، کتنی بڑی نعمت ہے، خدا کی قسم اتنی عظیم نعمت ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہوگی اور وہ مرے گا ابد الآباد کی جہنم معمولی بات ہے۔ نعمت کی یہی قدر ہے کہ اس طرح کے گناہوں میں آدمی مبتلا ہو، نعمت کی یہی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولا رہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں پہ نعمتیں دے، جوس پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، فروٹ کھلا رہے ہیں، اور لوگوں میں گناہ کو چھپا رکھا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ساری ستاری فرما رہے ہیں، پھر اس اللہ مہربان اللہ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہو۔ ہاں، اس لیے سنو غور سے، پہلی بات تو ہے کہ پختہ جو ہے وہ ندامت و شرمندگی ہو دل کی گہرائی سے، دل کی گہرائی سے، ہائے مجھ سے کیا ہوا، نیند آ رہی ہے تو نیند اڑ جائے، بھوک لگی ہے تو بھوک اڑ جائے، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ میں آج یہ دن دیکھ رہا ہوں کہ اتنے بڑے جرائم اور گناہ میں نے کیے، ندامت دل میں، شرمندگی پوری۔ اور پھر ترک اس عمل کا، عمل اس گناہ کو اور گناہ کے اسباب کو چھوڑو۔ اور پھر نمبر 3، پختہ عزم، جان دے دوں گا، جان کی بازی لگا دوں گا لیکن اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ پھر کبھی کچھ ہو جاوے مایوس نہ ہو، پھر سے اللہ سے توبہ کرے، اسی طرح توبہ کرے۔ یہ نہیں جو میں عرض کر رہا ہوں لچر پچر والی، صبح کو پھر فون پہ کیا، پھر کل کو اطلاع دی شیخ کو حضرت وہ پھر سے ایسا ہو گیا، کیا بتاؤں، اور بار بار ہر ہفتے 2 ہفتے میں کہ پھر سے ایسا ہو گیا، پھر سے ایسا ہو گیا۔ اس طرح توبہ کا مزہ باقی نہیں رہتا، توبہ کا مزہ باقی نہیں رہتا۔ اور اگر توبہ قائم نہیں رہتی تو اللہ والوں کی صحبت میں چلا جائے آدمی، اور اللہ والوں کے بیانات میں مستقل جڑا رہے، خط و کتابت کا مستقل رابطہ رکھے، ایسی صحبتوں میں، ایسی کمپنیوں میں، ایسی جگہوں میں رہے کہ جہاں گناہ سے حفاظت ہو، مکان گناہ کو، گناہ کی جو جگہ ان سے بالکل دور ہو جائے۔ بہرحال لیکن یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں مایوسی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ 50-60 سال تک شرک کرتا رہا ہو، بتوں کے سامنے سجدے کرتا رہا ہو، اور آج رات کو کہہ دیا ہائے میرے اللہ، میں تو آج پہچانا آپ کو یہ سب کیا ہوا، اور رات کو دم نکل گیا تو جو اللہ کے ہاں پہنچا تو بخشایا۔ وہ کیا ہوا 60 سالہ؟ کچھ نہیں، سب ختم۔ ایسا مہربان اللہ۔ تو ہم مسلمان ایمان والے ہو کر گناہوں کو اتنا بڑا پہاڑ کیوں سمجھے؟ کیوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو میرے کہاں معاف کریں گے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہ خیال کرنا دل میں، بلکہ توبہ کے بعد جو ندامت ہوتی ہے، میرے حضرت والا حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، یہ جو ندامت کے آنسو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے قیمتی ہیں، موتی کہ ملائکہ سے گناہ نہیں ہوتے، ان سے ندامت کے آنسو نہیں، تو یہ آسمانوں میں پہنچتے ہیں تو ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بڑی قیمت ہوتی ہے۔ جب یہ نکل کے چہرے پہ بہتے ہیں تو روایتوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو چہرے پر حرام، اور چہرے پر حرام تو پورے پر حرام، اور بہت کچھ روایتوں میں آیا۔ میرا بیان اس کے اوپر ہے، اسی میں یہ جو ہمارا یہ چل رہا ہے ٹیلی گرام کے اندر جاؤ، ٹیلی گرام کے اندر جا کے توبہ والا مضمون اور سنو اس کو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں بندے اگر تو ظالم ہے تو میں غافر ہوں، مغفرت کرنے والا، اگر تو ظلام ہے، بہت ظلم کرنے والا، میں غفار ہوں، بہت بخشنے والا، اور اگر تو ظلوم ہے، بہت ہی زیادہ ظلم کرنے والا، تو میں غفور ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا اللہ کی شان ہے، بندے کو کسی قدم پہ، کسی زندگی کے موڑ پہ مایوس نہیں چھوڑا۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے ایسے کریم رب سے پالا پڑا ہے تو کیوں تاریکیوں میں مایوسی کی، تاریکیوں میں اور مایوسی کے اندھیروں میں کیوں اپنی عمر کو برباد کر رہے ہو؟ کتنے ہیں بس سوچ لیتے ہیں میاں کچھ نہیں بھائی، اب تو بس زندگی خراب ہو گئی، گزر جائے گی جیسے گزر جائے گی، دیکھی جائے گی۔ ارے کیا دیکھی جائے گی، کیسے گزر جائے گی؟ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں حدیث شریف میں، اے دن کے گناہ کرنے والے، اے دن کے گناہ کرنے والے میں تیار ہوں، معافی مانگ لے رات کو، اے رات کے گناہ کرنے والے میں تیار ہوں، دن میں معافی مانگ لے۔ یعنی رات کا گناہ کرنے والا انداز بدل کے، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کے بیان کرتے کہ بندے سمجھ لے۔ انداز بدل کے قرآن میں اور حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہوا،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر اتنا زیادہ ظلم و زیادتی کی ہے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھ گئے، اسرفوا علی انفسہم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے، انہ هو الغفور الرحیم۔ میں تو موت سے پہلے پہلے ہوش و حواس رہا تو یہی آیت پڑھتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میرے رب میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنی عظیم الشان آیت قرآن میں اتاری۔ وہ بندے جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کر لیے، سنو غور سے، اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے بندو، پہلی بات تو انہیں بندہ کہا، پھر کہا میرے بندے، اللہ اکبر، ابھی بھی ہم آپ کے بندے ہیں، ابھی بھی آپ کے بندے ہیں، کتنی قیمتی بات ہے۔ اتنے نالائقی کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے تم ابھی بھی میرے بندے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میرا در کھلا ہے۔ اے عزیز، ہاں ہم کسی اپنے دوست و احباب میں سے کسی کے یہاں جا کے کچھ گڑبڑی کر لیں، جی ایک دو مرتبہ ہو تو دربان بٹھا دے گا اور یہ کہے گا اس نالائق کو یہ کیسا دوست ہے، بار بار گڑبڑی کرتا ہے، اسے یہاں آنے نہ دینا، جب آئے تو کہتے ہیں نا آئیے مندہ میٹنگ، میں میٹنگ میں ہوں، عنوان بنا دیتا ہے نہ ملنے کا، بیکار ہے، نالائق ہے، بہت وہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، ساری عمر بھی تم گڑبڑی کرتے رہو، لیکن میرا در ہر وقت کھلا ہے، رات میں دن میں 24 گھنٹے کھلا ہے، بیماریوں میں، مشقتوں میں، تکلیفوں میں، جی خوشیوں میں، عیش و عشرت کے دنوں میں، ہر وقت کھلا ہے، آؤ اور مجھے پکارو، آؤ اور گناہ کی معافی مانگو، میں توبہ کے لیے تیار ہوں، قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے پھر اس آیت میں آگے کیا فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں، تو بے شک کے ساتھ یقیناً پھر آگے کیا فرمایا، انہ هو الغفور الرحیم، تاکید در تاکید در تاکید، تاکہ بندے کے دل میں وہم بھی نہ گزرے کہ میری توبہ معاف نہیں ہے۔ ایک ہمارے حضرت والا مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کو کسی نے خط لکھ دیا، حضرت توبہ تو کر لی لیکن دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، حضرت جلال میں آ گئے، فرمایا خبردار اگر آئندہ ایسا کبھی اللہ کے بارے میں سوچا، جب توبہ کر لی اور توبہ صحیح توبہ کی ہے، ندامت بھی ہے، گناہ چھوڑ بھی دی اور آئندہ کا عزم بھی کر لیا، اب دل میں یہ خیال لانا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، ہرگز اللہ کے بارے میں نہ سوچنا، اگر انہیں توبہ قبول کرنی نہ ہوتی تو توبہ کی توفیق نہ دیتے۔ اس لیے جب دل میں جذبات آئے، بس یہ سب باتیں کافی ہے، ان کو سنیں، توبہ کا بیان سنیں، اور عشق مجازی، اس نے مجازی پہ جو بیان ہے وہ سنیں، پرسوں کا بیان، انشاءاللہ بس یہ کافی ہے، اور آئندہ زندگی کو اپنے بدل لیں۔ جی اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ والا بنا دے، تقوی والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔